باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ھذا لہو القصص الحق وما من الہ الا اللہ وان اللہ لہو العزیز الحکیم فإن تولوا فإن اللہ علیم بالمفسدین۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یہی بے شک سچا بیان ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک اللہ ہی غالب حکمت والا۔ پھر اگر وہ منہ پھیریں تو اللہ فسادیوں کو جانتا ہے۔ یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن کریم یا عیسیٰ علیہ السلام کا عبداللہ ہونا یا یہ سارے واقعات بالکل صحیح اور سچا بیان ہے، جس کا ثبوت اس سے ملا کہ نجران کے عیسائی اس کے خلاف مباہلہ کرنے پر تیار نہ ہوئے۔ جب ان سے مباہلوں کو کہا گیا تو وہ کسی بھی طرح تیار نہیں ہوئے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ کا بندہ ہونا یہی حق ہے۔ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، کیونکہ کامل غلبہ اور محیط علم اس کی صفت ہے، اور جس میں یہ صفتیں ہوں وہی لائق عبادت ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بلکہ سارے انبیاء کے علم و قدرت رب تعالیٰ کے مقابل کالعدم ہیں، لہذا وہ خدا کیسے؟ اس بیان سے عیسیٰ علیہ السلام کی عبدیت آفتاب کی طرح ظاہر ہو گئی۔ اگر اب بھی یہ عیسائی قبول حق سے منہ پھیرے اور عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا کہیں تو آپ انہیں رب تعالیٰ کے حوالے کرو، یہ فسادی ہیں، رب تعالیٰ فسادیوں کو خوب جانتا ہے، وہ انہیں سخت سزا دے گا، آپ کیوں غم کرتے ہو؟ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون۔ یا اہل الکتاب لما تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون۔ تم فرماؤ اے کتابیوں، ایسے کلمے کی طرف آؤ جو ہم میں اور تم میں یکساں ہو، یہ کہ نہ عبادت کریں مگر خدا کی اور اس کا شریک کسی کو نہ کریں، اور ہم میں کوئی ایک دوسرے کو رب نہ بنائے اللہ کے سوا۔ پھر اگر وہ نہ مانے تو کہہ دو تم گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ اے کتاب والو، ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ توریت اور انجیل تو نہ اتری مگر ان کے بعد، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ یعنی نجران کے عیسائی جن کا واقعہ پہلے معلوم ہو چکا، ان کا یہودی مدینہ سے مناظرہ ہوا، ادھر سے ہٹے تو یہودیوں سے مناظرہ کرنے لگے۔ ان عیسائیوں کا یہ دعویٰ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب مانتے تھے، مکہ کے کفار بھی مانتے تھے، یہودی بھی مانتے تھے، عیسائی بھی مانتے تھے۔ تو عیسائیوں کا یہ دعویٰ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ عیسائی تھے، اور مدینہ کے یہودی کہتے تھے کہ نہیں، آپ یہودی تھے۔ جب یہ جھگڑا بہت بڑا تو ان دونوں فریق نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حاکم مانا اور آپ سے فیصلہ چاہا کہ سرکار سے فیصلہ لے لو، وہ بتا دیں گے کہ یہودی تھے یا عیسائی تھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم دونوں جھوٹے ہو، ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی، بلکہ وہ تو حنیف مسلم تھے اور ہم ان کے دین پر ہیں۔ اگر تم ان کی پیروی پسند کرتے ہو تو اسلام قبول کر لو۔ جس پر یہودی بولے کہ آپ تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو رب مان لیں، جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو رب مانا، اور عیسائی بولے کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے متعلق وہ عقیدہ رکھیں
جو یہود نے عزیر علیہ السلام کے بارے میں رکھا، تب یہ دونوں آیتیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی جس میں بتا دیا کہ تم کیوں جھگڑتے ہو، توریت اور انجیل تو نہ اتری مگر ان کے بعد، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ یعنی حضرت توریت اتری ہے حضرت ابراہیم کے بعد، انجیل نازل ہوئی حضرت ابراہیم کے بعد، تو توریت کے ماننے والے یہودی اور انجیل کے ماننے والے عیسائی، اور ابراہیم علیہ السلام جو ہے توریت اور انجیل کے اترنے سے پہلے آئے، نہ اس وقت یہودی تھے نہ عیسائی تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی یا عیسائی کیسے ہو جائے؟ یہ تم دونوں کا کہنا بالکل غلط ہے کہ وہ یہودی یا عیسائی تھے، اس وقت نہ یہودیت تھی نہ عیسائیت تھی، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ کہنا کہ آپ یہودی یا عیسائی ہیں، یہ جھوٹ ہے۔ اہل کتاب بمقابلے مشرکین و دیگر کفار کے اسلام سے قریب تھے کہ اللہ کے رسولوں اس کی کتابوں وغیرہ کو مانتے تھے، نیز مدینہ منورہ و اطراف مدینہ میں ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا کہ یہ لوگ اہل علم بھی تھے اور اولاد انبیاء بھی۔ ان کے اسلام قبول کر لینے سے دوسروں کے ایمان لے آنے کی قوی امید تھی، یعنی اگر یہودی اور عیسائی اسلام قبول کر لے تو دیگر قوموں کی اور امید تھی کہ وہ جلدی ہی اسلام قبول کر لیں گے۔ اس لیے اس آیت میں خصوصی طور پر اہل کتاب ہی کو دعوت اسلام دی گئی کہ یہ ذریعہ اشاعت اسلام ہے، لہذا ارشاد ہوا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سارے اہل کتاب سے تبلیغی رنگ میں یوں خطاب کریں کہ اے کتابیوں، ایسے دین کی طرف آ جاؤ جو تمہارے اور ہمارے درمیان برابر ہے، جس میں نو مسلم اور پرانے مسلمان، امیر، وزیر، بادشاہ، فقیر، چھوٹے بڑے، کالے گورے، آقا غلام کا کوئی فرق نہیں۔ اسلام ایسا دین ہے جس میں کسی طرح کا کوئی فرق نہیں ہے، جو مرتبہ اسلام نے بادشاہ کو دیا ہے وہی مرتبہ جو ہے فقیر کو دیا، کوئی فرق نہیں ہے، اور جو افراط و تفریط سے خالی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم رب کے سوا کسی کو نہ پوجیں، انبیاء، اولیاء، اللہ سب کو اللہ کا بندہ سمجھیں، ان میں سے کسی کو معبود نہ بنا لیں اور کسی کو خدا کا شریک نہ سمجھیں، نہ بتوں کو، نہ چاند سورج کو، نہ صلیب کو، نہ کسی اور شے کو، نیز کوئی کسی کو خدا کے سوا اپنا رب اور احکام کا مالک نہ بنائے۔ علماء، صلحاء سب کو دین کا پیروکار سمجھے، خیال رہے کہ انسان کے سوا تمام جاندار چیزیں رنگ، شکل، بولی، غذا میں برابر ہیں، جتنی جاندار چیزیں ہیں وہ انسان کے سوا سب رنگ میں، غذا میں، کھانے میں، بولی میں برابر ہیں۔ ہر جگہ کے کوے، بکری، مینڈک کی غذائیں، بولی، شکل و صورت میں کوئی فرق نہیں۔ جو یہاں کا کوا کام کرتا ہے وہی امریکہ کا بھی کرتا ہے، وہاں کا الگ تھوڑی بولتا ہے۔ پوری دنیا کے آپ کووں کو اٹھا کر دیکھ لیے، سب کام کرتے نظر آئے۔ بکری جو ہے کی جو بولی ہوگی وہی امریکہ کی بکری کی بولی ہوگی۔ سب میں جائیں، پوری دنیا میں کتنے جانور آپ اٹھا کر کے دیکھیں گے، سب کی بولیاں ایک ملیں گی، غذائیں ایک ملیں گی۔ انسان ہی ہے جو نہ زبان میں متفق ہے نہ غذا میں، کی زبانیں بھی الگ الگ، ہر جگہ کی، ہر شہر کی زبان میں فرق ہو جاتا ہے۔ شاہجہاں پور والوں کی زبان تھوڑی اور الگ، بریلی والوں کی تھوڑی اور الگ، اور دیش بدل جاتا ہے تو الگ ہی بات ہے۔ متفق نہیں ہے، نہ شکل و شبہات میں نہ لباس میں۔ ان بکھرے ہوئے لوگوں کو ایک کرنے والا اور ان سب کو ایک جگہ جمع کر دینے والا اگر کوئی ہے تو وہ اسلام ہے۔ سب کو ایک جگہ جمع کرنے والا اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ اس لیے فرمایا گیا سواء بیننا و بینکم، اگر وہ لوگ اس سے بھی منہ موڑیں اور عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا ماننے اور صلیب کی پرستش کرنے اور اپنے پادریوں کو
احکام کا مالک ماننے پر ضد کریں تو آپ ان سے کہہ دو کہ تم یہاں بھی گواہ بن جاؤ اور آخرت میں بھی گواہی دینا کہ ہم مخلص مسلمان ہیں۔ چونکہ اہل کتاب میں یہ تینوں حرکات تھیں کہ وہ صلیب کی بھی پوجا کرتے تھے، حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کو خدا کا شریک بھی کہتے تھے، اور انہیں رب کا بیٹا اور بیوی مانتے تھے، اور اپنے پادریوں کو مالک احکام بھی سمجھتے تھے۔ اس لیے یہاں تبلیغ میں ان تین چیزوں کا ذکر ہوا۔ قیامت، فرشتوں وغیرہ کا ذکر نہ ہوا کہ یہ چیزیں تو وہ مانتے ہی تھے۔ عیسائی قیامت کا یقین وہ بھی رکھتے ہیں، عیسائی انہیں بھی اس کا عقیدہ ہے ان کا کہ قیامت قائم ہوگی۔ فرشتوں کا عقیدہ ان کا بھی ہے کہ ہاں فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، تو اس سب کو تو وہ مانتے ہی ہیں۔ کسی کافر کو مسلمان کرتے وقت اس کے کفریات سے توبہ کرانا ضروری ہے، یعنی جس چیز کی آپ توبہ کرا رہے ہو اس چیز کا ذکر کرنا توبہ میں ضروری ہے۔ دہریہ سے یہ کہلوایا جائے گا کہ خالق ایک ہے، کیونکہ وہ اللہ ہی کو نہیں مانتا، تو اس سے جب اگر ایمان قبول کرے، اسلام قبول کرے، تو اس سے یہ کہلوایا جائے گا کہو کہ اللہ ایک ہے، کہ خالق ہے۔ مشرک سے کہلوایا جائے گا کہ خالق ایک ہے، اور مرزائی سے کہلوایا جائے گا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، کہ وہ سرکار کو آخری نبی نہیں مانتا۔ عیسائی سے کہلوایا جائے گا کہ حضرت عیسیٰ و مریم اللہ کے بندے ہیں۔ اے اہل کتاب، تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آپس میں کیوں جھگڑتے ہو؟ یہودی کہتے ہیں وہ یہودی تھے، اور عیسائی کہتے ہیں وہ عیسائی تھے۔ ذرا اتنا تو سوچو کہ یہودیت توریت آنے کے بعد بنی، اور نصرانیت نزول انجیل کے بعد ظہور میں آئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان دونوں سے بہت پہلے گزرے، کہ آپ کا زمانہ موسیٰ علیہ السلام سے 1000 سال اور عیسیٰ علیہ السلام سے 3000 سال پہلے کا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے 1000 سال پہلے آئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 3000 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ پھر وہ یہودی یا عیسائی کیوں کر ہو سکتے ہیں؟ کیا کوئی شخص کتاب آنے سے پہلے اس کی پیروی کر سکتا ہے؟ تم میں اتنی بھی عقل نہیں کہ اتنی موٹی بات سمجھ سکو۔ نہ وہ یہودی تھے نہ عیسائی، بلکہ حنیف مسلم تھے۔ اسلام ان کی ملت کے موافق ہے۔ جو دین اسلام ہے وہ ان کی ملت، جو دین ابراہیم جسے دین حنیف کہا جاتا ہے، اسی کے طریقے پر دین اسلام ہے۔ تو اسلام جو ہے وہ ان کی ملت کے مطابق ہے۔ جو باتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین میں تھی وہ سب دین اسلام میں آتی ہیں۔ تو دین اسلام ان کی ملت کے موافق ہے۔ اگر تم ان کی پیروی چاہتے ہو تو مسلمان ہو جاؤ۔ ہاں انتم ہاؤلائی حاججتم فیما لکم بہی علم فلما تحاجون فیما لیس لکم بہی علم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولیکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ سنتے ہو یہ جو تم ہوا میں جھگڑتے ہو، جس کا تمہیں علم تھا تو اس میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یعنی تم اس میں جھگڑتے تھے اللہ کے رسول کے اللہ کے رسول نبی ہیں یا نہیں، جبکہ تمہیں اس کا علم تھا کہ سرکار آخری نبی ہیں، تب بھی تم جھگڑا کرتے تھے۔ اب تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جھگڑ رہے ہو، اس کا تو تمہیں علم ہی نہیں ہے، اس کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں ہو؟ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے کہ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی، بلکہ ہر باطل سے جدا مسلمان تھے اور مشرکوں سے نہ تھے۔ حضرت قبلہ شاہ سید محمد صاحب محدث کچھوجوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک شیعہ سے اس پر گفتگو ہوئی کہ سنی اور شیعہ میں کون مذہب پرانا ہے۔ اس بات پر بحث ہوئی۔ شیعہ کہہ رہا تھا کہ ہمارا مذہب پرانا ہے، اور آپ کہہ رہے تھے کہ نہیں سنیوں کا مذہب پرانا ہے۔ محدث صاحب نے فرمایا کہ پرانا مذہب سنی ہے، اس لیے کہ اس کا نام ہے اہل سنت والجماعت، جس سے سنت رسول اللہ اور جماعت مسلمین دنیا میں قائم ہوئی، تب سے ہی یہ مذہب آیا۔ یعنی جب سے سنت رسول اور جماعت مسلمین قائم ہے
تب سے اہل سنت والجماعت یہ مذہب قائم ہے۔ تمہارا نام ہے اثنا عشریہ یعنی 12 امام والے، جب 12 امام ہوئے تو تم بنے، اور یقینی بات ہے کہ یہ 12 امام عرصہ بعد پیدا ہوئے، لہذا تمہارا دین بھی پیچھے ہی ہے، تمہارا نام تمہاری تاریخ کا پتہ دے رہا ہے۔ اسی طرح ہر دین کے نام سے اس کی تاریخ کا پتہ چلا لو۔ عبد الوہاب سے وہابی بنے، یعنی ان کی پیداوار 12ویں صدی میں ہوئی، کہ عبد الوہاب 12ویں صدی کا ہے تو اس کے نام سے ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ لوگ کب پیدا ہوئے۔ 12ویں صدی میں وہابیت کی بنیاد پڑی۔ عبداللہ چکرالوی سے چکرالوی فرقہ بنا، یعنی ان کی پیداوار 11ویں صدی میں ہوئی، کہ یہ عبداللہ چکرالوی یہ 11ویں صدی کا ہے۔ مرزا قادیانی سے قادیانی بنے، یعنی ان کی پیداوار 13ویں صدی میں ہے۔ دیوبندی تو وہابیوں کی دم ہے، تو انہی سے ہی نکلے ہیں، وہابیوں سے ہی دیوبندی نکلے ہیں۔ انہی کے ساتھی غرض کے ہر مذہب کی تاریخ اس کے نام سے معلوم کرو۔ البتہ سنی وہ فرقہ ہے جو سنت رسول اللہ سے بنا۔ خیال رہے کہ حنفی، شافعی، مالکی عقائد کا نام نہیں، فروعی اعمال کا نام ہے۔ یہ سب عقائد میں سنی تھے، آپ ان کو بات ہے، یہ تو سنی ہے سب، یہ فروعی مسائل میں مسئلوں میں اختلاف ہے، عقائد میں ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے، سب سنی ہے۔ تو فروعی کو آپ جو ہے دلیل نہیں بنا سکتے ہو کہ تم جو ہے امام اعظم سے چلے ہو، نہیں، ہم تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی مسلمان چلے ہیں۔ یہ تو مسئلوں میں اختلاف ہے کہ فرض میں وضو میں کتنے میں جو ہے چوتھائی سر کا مسئلہ فرض ہے، یا 4 انگلی کا مسئلہ فرض ہے، یا 1 انگل کا فرض ہے، کتنا ہے، ان چیزوں میں اختلاف ہے۔ باقی عقائد میں جو ہے سب سنی ہے، سب کا عقیدہ ایک ہی ہے، یہ سب عقائد میں سنی ہے۔ فروعی اور اجتہادی اعمال میں حنفی اور شافعی ہیں، ایسے ہی چشتی اور قادری وغیرہ عقائد میں سب سنی ہیں، اور روحانی اعمال کے لحاظ سے یہ چشتی اور قادری ہیں۔ خیال رہے کہ سنت کی دستگیری فرائض سے پہلے ہے، یعنی سنت پہ عمل کرنا یہ فرضوں سے پہلے ہے، سنت کو پکڑنا یہ فرائض سے پہلے ہے۔ پیدا ہوتے ہی نال کٹوانا سنت ہے، پیدا ہوتے ہی نال کٹوانا سنت، عقیقہ سنت، ختنہ سنت، تعلیم و تربیت سنت، اور بالغ ہونے کے بعد نماز فرض۔ شروعات سنت سے ہوئی نہیں ہے، شروعات ہماری سنت سے ہو رہی ہے، اس لیے ہمارا نام اہل سنت ہے، نہ کہ اہل فرض۔ نیز مرتے ہی فرائض علیحدہ ہو جاتے ہیں، جیسے ہی مرے فرض ختم، اب کچھ فرض نہیں رہ گیا، سب ختم ہو گیا، مگر سنت مصطفیٰ قبر میں ساتھ جاتی ہے۔ قبر کی گہرائی سنت، کفن کی مقدار سنت، بعد دفن فاتحہ سنت، ایصال ثواب سنت۔ ادھر پیدا ہوئے تب بھی سنت سے شروعات ہوئی، ادھر مرنے کے بعد قبر میں بھی سنت چل رہی ہے، فاتحہ و ایصال ثواب سنت، لہذا ہم پیدائشی سنی ہے اور مرنے کے بعد بھی سنی ہے، نہیں پیدائشی بھی سنی ہے اور مرنے کے، اسی لیے تو جمیل قادری نے کہا کہ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ اللہ تعالیٰ اس سنت والے کے زیر سائے رکھے، غرض کہ ہمارا نام بھی ہماری تاریخ بتا رہا ہے۔ ایک سنی کا کسی وہابی سے قرات خلف امام پر مناظرہ ہو گیا۔ سنی نے کہا کہ حدیث شریف میں ہے قرات الامام لہو قراتہ، یعنی امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے، یہ حدیث ہے۔ تو اس نے یہ حدیث پیش کر دی کہ دیکھو سرکار فرماتے ہیں کہ امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے، لہذا مقتدی کو قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اسے خاموش رہنا ہوگا۔ وہابی بولا یہ حدیث ضعیف ہے کیونکہ اس کی اسناد میں جابر جوہی ہیں جو ناقابل اعتبار شخص تھا، لہذا یہ حدیث ضعیف ہو گئی، کیونکہ جو بیان کی جا رہی ہے حدیث اس میں ایک شخص جابر جوہی ہیں جو قابل اعتبار شخص نہیں ہے، جس کی وجہ سے حدیث میں ضعف پیدا ہو گیا ہے۔ تو سنی نے پوچھا کہ یہ بتاؤ جابر جوہی کب پیدا ہوا؟ آپ جابر جوہی کہہ رہے ہو کہ یہ نا قابل اعتبار شخص ہے، تو کہا 250 ہجری میں،
250 ہجری میں یہ پیدا ہوا۔ سنی نے کہا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وقت میں جابر اپنے والد کی پشت میں بھی نہ آیا تھا، کیونکہ امام صاحب کی وفات 150 ہجری میں ہے۔ اس وقت یہ حدیث صحیح تھی۔ بھائی امام اعظم کو جب یہ حدیث ملی ہے تو جابر جوہی کے ذریعے سے نہیں ملی ہے، اس وقت تو جابر جوہی تھا ہی نہیں، تو پھر ضعیف کا سوال ہی نہیں ہوتا۔ بعد میں یہ حدیث ضعیف ہوئی نا، جب اور محدثوں نے اس کو نقل کیا تو وہ راوی بیچ میں آ گیا جس کی وجہ سے یہ حدیث ضعیف ہو گئی، لیکن امام اعظم تک جب یہ حدیث پہنچی ہے تو وہ جابر وہ جو تھا بیچ میں تھا ہی نہیں۔ تو امام اعظم تک جو حدیثیں پہنچی ہیں بعد میں وہ حدیثیں اگرچہ ضعیف ہوئی ہوں، لیکن امام اعظم بہت پہلے کے آپ کے صحابی رسول سے ملاقات ثابت ہے۔ بولو تو جو ضروری نہیں ہے کہ جن حدیثوں کو آپ ضعیف کہہ رہے ہو وہ امام اعظم کے وقت میں بھی ضعیف ہوں۔ اس وقت آپ کو جو حدیثیں ملی تو وہ اس وقت بعد میں یہ لوگ بیچ میں شامل ہو گئے۔ تو کہا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وقت میں جابر اپنے والد کی پشت میں بھی نہ آیا ہوگا، کیونکہ امام صاحب کی وفات 150 ہجری میں ہے اور اس وقت یہ حدیث صحیح تھی، ہمیں ضعیف ہو کر ملی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جس حدیث کو امام بخاری یا امام ترمذی ضعیف فرما دے وہ حضرت امام کے وقت میں صحیح ہو۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ امام بخاری نے اسے ضعیف کہا ہے تو امام اعظم کو بھی وہ حدیث ضعیف ہو کر ملی ہو۔ امام اعظم امام بخاری کے سے بہت پہلے کے حدیث صحیح تھی، ہمیں ضعیف ہو کر ملی، وقت میں صحیح ہو، لہذا اس کا امام صاحب پر کوئی اثر نہیں پڑتا، تو وہابی خاموش ہو گیا۔ جاہل اگر اتفاقاً حق بات بھی کہے جائے تب بھی خطا کار ہے، کیونکہ اگر اسے بغیر علم مسائل بیان کرنے کی ہمت ہو گئی تو بارہا غلطی کر کے لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ اسی لیے جاہل کو مسئلہ بتانے یا جاہل کو تقریر کرنے کی اجازت نہیں ہے، چاہے وہ صحیح تقریر کر جائے تب بھی اجازت نہیں ہے کہ ایک بار اس کی ہمت بن گئی تو پھر جانے کتنی غلطیاں کرے گا بعد میں، تو لہذا اسے اجازت نہیں ہے اور لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ دیکھو رب تعالیٰ نے یہود کو بغیر علم مناظرہ کرنے پر ملامت فرمائی۔ مناظرے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اور اپنے مقابل کے مذاہب سے بخوبی واقف ہوں۔